فرمایا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مکبر جب قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہتا ہے، اس مختصر لمحے میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اس مختصر لمحے میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں تو نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ یہ چند لمحے ہوتے ہیں۔ مرغ جب بانگ دیتا ہے، رحمت کے عرشوں پہ دروازے کھلتے دیکھتا ہے، اس وقت جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ کون کون سے قبولیت کے لمحے، کون کون سے مقبولیت کے لمحے اور کون کون سے محبوبیت کے لمحے ایسے ہیں جن لمحوں کو ہم نے متوجہ ہو کے، فکر مند ہو کے ان کو لینا ہے اور دعائیں قبول کرانی ہے اور اللہ کے خزانوں سے پانا ہے۔ وہ لمحے کون سے ہیں؟ وہ ساتیں کون سی ہیں؟ وہ گھڑیاں کون سی ہیں؟ سارا دن اللہ سے دعاؤں میں لگ جانا، کیونکہ فرشتے سارا دن بس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے حبیب عرش پہ تشریف لے گئے، فرمایا کہ فرشتے ایک محل بناتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر محل بناتے ہیں پھر ادھورا کام چھوڑ دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پوچھا جبریل علیہ السلام، تو انہوں نے فرمایا جو مسلمان مومن نیچے سے نیکیاں اور اعمال بھیجتے ہیں، نیچے سے نیکیاں اور اعمال بھیجتے ہیں، وہ نیکیاں اور اعمال جب اوپر پہنچتی ہے ان سے محلات بنتے ہیں۔ جب یہ نیچے سے نیکیاں اعمال بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں تو فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم جب دعائیں چھوڑ دیں گے، پورا رمضان اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں گے، فرشتے تو انتظار میں ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو فارغ کر دیا، خالی کر دیا کہ تمہارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ تم نے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہنا ہے، آمین کہنا ہے، آمین کہنا ہے۔ تمہارا کام صرف یہی ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ سوچیں، جس کی دعاؤں پہ روزے دار کی پہ فرشتے آمین کہیں، رمضان ہو، روزہ ہو اور فرشتے آمین کہیں، اس کی قبولیت میں شک کیسے ممکن ہے؟ اس کی قبولیت میں شک ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی قبولیت میں شک۔ اپنی دعاؤں کو بڑھانا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ پریشانی نہیں کہ میری دعا قبول ہو یا نہ ہو، بس مجھے ایک چیز کا فکر ہے، میں کتنا زیادہ دعائیں مانگ سکتا ہوں، مانگ سکتا ہوں، مانگ سکتا ہوں۔ میں نے کتنا وقت دعا میں لگانا ہے، ذکر دعا، تسبیح دعا، نماز دعا، سجدے دعا، تسبیح خانے کا ہر اجتماعی عمل دعا، درس میں بیٹھنا دعا، ادب سے بیٹھنا دعا، توجہ سے بیٹھنا دعا، قرآن کو سننا سنانا دعا، قرآن کا پڑھنا دعا، کسی کی خدمت کر دینا دعا۔ ان سارا دن کون سے عمل ہے جس عمل کی وجہ سے، کون سے عمل ہے جس عمل کی وجہ سے رشتے ہمارے لیے دعاؤں میں لگ جائیں۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ پوری دنیا میں ایام 20 کو لوگوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہوگی، سورۃ فاتحہ کے وَلَضَّالِّينَ کے بعد کتنے بے شمار فرشتوں نے آمین کہی ہوگی، لاکھوں فرشتوں، کروڑوں فرشتوں نے آمین کہی ہوگی۔ پھر اگلی بات اس سے عجیب ہے، رات کو اللہ پاک پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں۔ ہر رمضان کی رات کو اللہ آسمان دنیا اس پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں کون ہے مانگنے والا، کون ہے لینے والا، کون ہے ٹلوانے والا، مصیبت، دکھ، پریشانی، مشکلات، الجھنے کون ہے؟ آسمان دنیا میں فرشتے اللہ پاک خود تشریف لاتے ہیں۔
ہمارا پل پل، ہمارا لمحہ لمحہ ان دعاؤں میں لگ جائے، اس کا جو فائدہ ایک اور ہوگا وہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ وہ یہ ہوگا، یہ دعائیں نسلوں میں چلیں گی، نسلوں میں چلیں گی، نسلوں میں چلیں گی۔ آپ خود نہیں کہتے اس کو کسی کی دعا ہے، آپ نے نہیں سنا اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، آپ نے ایک اور بات سنی ہوگی، بس کسی کی دعا تھی وہ اس سے ہٹ گئی، یا آپ نے ایک اور چیز سنی ہوگی کہ کوئی حادثہ آیا، کہا کہ کوئی دعا کام آ گئی، پھر یہ دعائیں ساتھی بنے گی زندگی بھر کے لیے۔ کہیں کوئی ایسی مشکل، کہیں کوئی ایسی پریشانی، کہیں کوئی ایسی الجھن، یا انسان ایسی جگہ کہ 100% بے بس ہو جائے، بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے 100%، اللہ چاہے پل میں مجبور کر دے، پھر وہاں دعا کام آتی۔ ہم حج میں گئے، بہت اچھا پیکج لیا، میرے ساتھ حاجی صاحب تھے، بوڑھے تھے، ان کا بیگ سامان میں نے اٹھایا، اس سے طے ہوا تھا اچھا ہوٹل، حرم کے قریب ہوٹل، وہ اندر گلیوں میں تنگ تاریک میں قافلہ لے کے جا رہا تھا۔ حاجی صاحب کہنے لگا، اوے رانے، جی حاجی صاحب، جی حاجی صاحب، اوے آ کیے، حاجی صاحب بس ایک رات نکال لے، حاجی صاحب نے زندگی گزاری لاہور میں، کوئی اور دنیا کی، اور دنیا کے آدمی تھے، مشہور تھے، رب نے انہیں نیکی دے دی، انہیں کہا تم انہوں جانتا نہیں، تم نہیں جانتا یہ کہاں لے آیا، تم نے پیسے کہاں کے لیے؟ حاجی صاحب نے کہا، ہے پڑھاتے تھے، پیسے دے ابھی جو تجھے میں نے دی ہے۔ اس کو وقت پڑ گیا، ایک نئی کی دکان مجھے یاد ہے، وہاں لے گیا، ہمیں سارے پیسے دے دیے، پیسے ہاتھ میں ہیں، سفر کے تھکے ہوئے، احرام باندھا ہوا، طواف ابھی عمرہ کرنا ہے، ٹھکانا ہی نہیں، بیگ رکھے اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، بھوک لگی ہے، ایک بابا تھا جو چاول بانٹ رہا تھا، میں نے کہا جب بھوک لگی تو مینوں بھی ہے، میں خیرات لے کے گیا، میں نے کہا ایک شاپر اور دے، نہیں جاؤ ایک شاپر ملے گا، میں کہا تیری مہربانی، واہ میرا مولا، پل میں منگتا کر دے، تم پل میں منگتا کر دے۔ اس نے ایک شاپر اور لیا، میں اور حاجی صاحب، شاپر کی گرہ مجھے یاد ہے کھل نہیں رہی تھی، میں نے پھاڑا اور چاول بڑے اچھے بنے ہوئے تھے، ہم نے بیٹھ کے کھائے، پر انہیں ایک شاپر سے بھوک نہ اتری، میں نے کوشش کر کے 2 شاپر اور لے آیا، 2 شاپر، بندہ جس علاقے کا تھا میں نے اسی بولی میں بات کی، جب اسی بولی میں بات کی تو میں نے کہا میرے ساتھ بابا ہے، ایک اور دے دے، اور لے آئے، شاپر کھا کے پیٹ تو گیا بھر، اب بیٹھے ہیں کیا کریں، آگے آخرکار ایک اچھے کمرے کا انتخاب ہو گیا، یہ لمحہ مجھے نہیں بھولے گا، پل میں مجبور کر دے، پل میں بے بس کر دے، پل میں منگتا کر دے۔ ہاں یہ دعائیں کام آتی ہیں، یہ زندگی میں پھر دعائیں ہوتی ہیں، اور جن کو پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں، غیبی مدد، اچانک کوئی مدد آئی، وہ دعائیں پیچھے کر رہی ہوتی ہیں، دعائیں تعاقب کر رہی ہوتی ہیں، دعائیں ہمارا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، اچانک مدد آتی ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے، اور واقعی اچانک مدد ملی، مس فلاں میں اب تو وہ سارے سب ٹاور بن گئے، وہاں ایک صاحب ملے، میں نے کہا آپ، کہنے لگا میں جلال پور پیر والا تھا، ہاں، میں نے کہا آپ کو دیکھا کیوں کھڑے ہیں، میں نے کہا کمرے کی ضرورت ہو، ابھی مل جاتا ہے کمرہ، اس نے مناسب قیمت میں ساتھ ہی بیگ اٹھائے ہمارے کمرے میں لیے، اشرف کہنے لگے کمر سیدھی کر لی پھر ہم عمرہ کریں گے، میں کہا ہاں، بڑھاپا تھا، کمر سیدھی کر لی پھر عمرہ کریں گے، کمر سیدھی کی، رات گزاری، پھر عمرہ کیا، وہ پیچھے کوئی دعا تھی، وہ ساتھ تھا، ایک پل میں کھڑے کھڑے ہم تو خالی ہو گئے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اور پھر حج کے دنوں میں کمرے نہیں ملتے،
हज के दिनों में होटलें पैक होती हैं, एन हज का दिन, 3 दिन 4 दिन के बाद हज होना है, 7 जिल हज थी या 6 जिल हज गालिबन, वो हज होना है। कोई होटल नहीं, कोई कमरा नहीं, फुटपाथ पे हमने मांग के चावल खाए, और अल्लाह पाक का गैबी निजाम, हमें मुनासिब कीमत में होटल मिल गया, बहुत बड़ा कमरा था, उसमें यानी 5-6 बंदे रह सकते थे, हम 2 रह रहे थे। दुआओं की कसरत करें। ये दुआएं फिर दुख के वक्त में, ये दुआएं मुश्किल वक्त में, ये दुआएं उलझन के वक्त में, ये दुआएं मुसीबत के वक्त में, ये दुआएं नाकामी के वक्त में, ये दुआएं ऐसे वक्त में जब इंसान बेबस हो जाता है, या अल्लाह मैं क्या करूं, या अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मेरे बस में नहीं है, अल्लाह तेरे बस में है, वहां फिर पीछे दुआएं मदद करती हैं। हम फिर गाना में थे, अचानक बर्फ पड़ गई, हमने बाई रोड ताशकंद आना था, बर्फ पड़ गई, ऐसे बर्फ का सैलाब ऊपर से आ रहा, या अल्लाह कोई ट्रेन मिल जाती, क्योंकि सड़कें हो गई बंद, पहाड़ों के ऊपर से गाड़ी ने आना है। फिरगाना है, फिरगाना के आगे इंदिजान है, इंदिजान के आगे मरगिलान है, कोकंद है, और कौन से पता नहीं शहर हैं। यहां से गुजरते गुजरते हमने ताशकंद आना था, वहां अब दुआ शुरू की कि अल्लाह तू गैब से इंतजाम कर दे, तू गैब से तरतीब बना दे। उसने कहा जी आपकी यही गाड़ी की टिकट वहां होगी, अगर आप $50-60 और दे दें, गालिबन इतना थे, तो आपको हम ट्रेन में मुंतकिल, हाँ, मैंने कहा दे देंगे $50-60, ये कर दे। ट्रेन मिली, बिल्कुल गर्म, पुराने रूस के वक्त की ट्रेन, बात के अंदर टिश्यू, तौलिए, पुरानी ट्रेन, और गर्म, अंदर के बाहर बर्फ हो रही है। सब ने अपने कोट उतार के हैंग कर दिए, और वो 5-6 पता नहीं कितने घंटे की ट्रेन बर्फ की पटड़ी में चलते चलते आगे हम ताशकंद में पहुंचे। ताशकंद में बर्फ सफेद हुई पड़ी है, हमारे ब्रीफ के जो खींच रहे थे उनके व्हील बर्फ के अंदर घुसे हुए थे, और अल्लाह ने गैब से एक मुश्किल सफर से बचा दिया कि बर्फ है, सड़कें खत्म हैं, हर चीज ब्लॉक हो गई है। ट्रेन क्या कर रही है, पटड़ी के ऊपर से बर्फ को काटती खुद चल रही है। फिर दुआएं जिंदगी में साथी बनती है, फिर दुआएं पीछा करती हैं, फिर दुआएं साथ देती हैं। कहते मेरी दुआ तो कोई कबूल हुई नहीं, कहते बड़ी दुआएं मांगी कोई कबूल नहीं हुई। कभी ना कहिएगा, कभी ना सोचिएगा, कभी ना बोलिएगा, हर दुआ अल्लाह की बारगाह में अमानत है। बोले सारे, हर दुआ अल्लाह की बारगाह में अमानत है। मेरा अल्लाह कहता है उसी वक्त कबूल, तो हम कहते हैं काम बन गया। मेरा अल्लाह कहता है नहीं मेरे बंदे, अभी तेरी इस दुआ के लिए नहीं। एक वाक्या सुनो, हम कश्मीर के सफर में थे, बाग से आगे जाना था, आग से आगे, ऊपर ऊपर, गाड़ी खराब हो गई। हमने बिस्किट लिए, हमने चीजें ली, खाने का सामान लिया, खाने का सामान लिया, ऊपर आखिर में जाना था, आखिर में। अब जब वहां गए, हमने अपने बच्चों को रावला कोट, गालिबन वहां कहा तुम रहो, मैं और मेरी बेगम थे, गाड़ी ऊपर गए, आगे ना जा सके, गाड़ी खराब हो गई। जहां गाड़ी खराब हुई उसके साथ चश्मा था, वहां पानी भरने के लिए वो हमारे मुखलिस थे वहां के बाग से मुराद कश्मीर वहां के, तो वो करने गए तो साहब मेरे पास आए, कहने लगे आप बच्चे के कान में अजान दे देंगे, मेरा अभी बच्ची हुई है। मैंने अपनी बेगम को अंदर भेजा, जो खाने पीने का सामान था वो उन्हीं के लिए लाए थे। गरीब छोटा सा टोटा सा कमरा, उस बच्ची का नाम पता नहीं मैंने फातिमा रखा, मुझे याद नहीं क्या रखा, मैंने उसका नाम रखा, उसके कानों में ले आए, अजान दी और उनकी दिलजोई की, खाने पीने का सामान दिया, पैसे दिए और वहीं से वापस आ गए। वो ड्यूटी लगी थी, कहते मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। ऊपर के फैसले और होते हैं, दुआएं अमानत होती हैं, दुआएं अमानत होती हैं, दुआएं अमानत होती हैं, अमानत होती हैं। एक वाक्य सुनाता हूं। हजरत
गुर्बत और तंगदस्ती है, फकर और फाका है। मजदूरी कर करके बाहर से 4 आने के 2 आने की ऊन ले आए, ऊन लाके ऊन का धागा बनाएंगे, ऊन के धागे से कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा बना के बेचेंगे, उससे एक और ऊन लाएंगे, फिर और कपड़ा बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे। ये सिलसिला घर की रोजी रोटी का चलेगा। ऊन ले आए, जब ऊन ले आए, चील आई, छपटी और सारी ऊन उठा के ले गई। हमारी जिंदगी में नाकामियां ही नाकामियां हैं, राहें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, मंजिलें दूर हो जाती हैं। हम हर वक्त अपनी नाकामी का मुंह देखते हैं। ये बैठे रो रहे थे, वो चील आई, वही ऊन जो कई दिन के फाकों और फाकर और पैसा बचा के कई दिन के बाद लाए थे, वो भी ले गई। अब ये गम का किस्सा सुना रहे। हजरत ने कहा बैठो, अल्लाह से दुआ करते हैं। कुछ देर ही गुजरी, कुछ ताजिर आ गए, उन्होंने वाकया सुनाया। उन्होंने कहा हमारी कश्ती आ रही थी, और अचानक कश्ती में सुराख हुआ और हमने उसको खत्म करने की आखिरी कोशिश की। हम उस कश्ती के सुराख को पूर्ण न कर सके। कश्ती में पानी भरता जा रहा था। हम में से हर बंदे ने मन्नत मानी, अल्लाह इस मुसीबत से निकाल दे। हर बंदा 1000 दिरहम या 1000 दिनार हदिया सदका करेगा। सब ने मन्नत मानी। अचानक चील आई, उसने ऊपर से ऊन गिराई और हमने वो ऊन अंदर डाली। ऊन ने हमारा पानी रोक दिया, जो अंदर पानी निकाला वो निकाल दिया। करीब का किनारा शहर यही था। हमने कहा जो सदका माना है देते जाए। यहां पूछा कोई अमानतदार दरवेश अल्लाह वाले हैं जिनको अमानत दे दे, वो मोराबा में तकसीम कर दे। आपका पता चला ये अमानत की थैलियां हैं। आपने फरमाया ऊन वाला तो इधर आ, ये ले जा, ये सारी थैलियां तेरी हैं। बैठे बैठे 7 नस्लें मालदार हो गए, 7 नस्लें मालदार हो गए। कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमारी दुआएं तो अमानत होती हैं, कभी मौत के वक्त मिलती हैं, कभी नस्लों को मिलती हैं। वकाना अबू, हाय हाय, उनका अब्बा दुआएं मांगने वाला नेक था, उनका अब्बा था। इब्ने कसीर ने लिखा है 7 नस्लों का पहला अब्बा। कुरान का वाक्य है, दीवार गिरने वाले थी, खिजर और मूसा अलैहि सलाम जा रहे थे, उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया, गिरा नहीं। पूछा क्या है? कहा नीचे खजाना है। दीवार गिर जाती, लोग खजाना लूट लेते। कहा कि इस खजाने की हिफाजत क्या? कहा बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे ये खजाना मिलेगा। और कहा इस खजाने की बुनियाद क्या है? भाई उठा, इस खजाने की बुनियाद क्या है? इस खजाने की, उनका अब्बा नेक था। हाँ, याद रखना, रोजे और मुसाफरत और परदेश और लोगों के ताने और लोगों की बातें और लोगों की कहानियां और मेहनत और फिर रोजे और मुशक्कतें, ये बड़ी काम आती हैं चीजें, ये बड़ी काम आती है। 7 नस्लों के बाद अल्लाह पाक ने खजाने की हिफाजत की। छोटे बच्चे हैं, बाप फौत हो गया है, यतीम है, दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता। खजाना जाहिर हो जाता तो सब कुछ लूट लेते। उन दुआओं की ताकत, उनकी नेकी की ताकत नस्लों का पीछा कर रही है, ताक़ुब कर रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया तेरी नस्लों को खजाना दूंगा और उनकी हिफाजत करूंगा। दुआएं कबूल होती है। और बताऊं आए क्या मंजर होगा? फरमाया अल्लाह और बंदे आमने सामने होंगे। जरा गौर से सुनना, मेरा अल्लाह और बंदा क़यामत के दिन आमने सामने होंगे। अल्लाह पाक उस वक्त जलाल में होगा। हाँ, बादशाह कहे आईना मलूक, आईना जब्बारीन, आईना सलातीन। वो बादशाह कहाँ है? वो जालिम कहाँ है? वो मुल्क वाले कहाँ है? वो माल वाले कहाँ है? वो इक़्तिदार वाले कहाँ है? आओ, खामोश, कुछ नहीं। अल्लाह खुद कहेगा लिमनल मुल्कुल यौम,
میرا ہی آج ملک ہے اور میرا ہی اقتدار ہے اور میں واحد ہوں. واللہ للہ الواحد القہار. پر اس وقت عجب بات ہے، اللہ ایک بندے سے معذرت کرے گا، ایکسکیوز می کرے گا اس وقت جب رب کا غصہ جلال میں ہو. پتہ ہے کس بندے سے؟ پتہ ہے کس بندے سے؟ جو دعائیں کرتا رہا اللہ حکومت دے، ملک دے، گاڑی دے، اعلیٰ لباس دے، اعلیٰ گھر دے، مال دے، دولت دے، فلاں چیز دے، فلاں چیز دے، مانگتا رہا پر حرام کی راہیں نہیں کھولی، سوال کے راستے نہیں کھولے، حرام کی راہیں نہیں کھولی، سوال کے راستے نہیں کھولے. سفید پوشی اور غربت میں اللہ کے پاس چلا گیا اور اس کی حسرتیں دل میں رہ گئیں. اللہ اس کو آمنے سامنے کھڑا کر کے معذرت کرے گا. میرے بندے، دنیا میں تجھے ذلیل کرنا مطلوب نہیں تھا، آج کے دن جو تجھے دوں گا تو حیران ہو جائے گا. اور پتہ ہے بندہ کیا حسرت کرے گا؟ بندہ کیا حسرت کرے گا؟ اللہ میں نے دنیا میں صبر کیا تھا، مجھ کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، دنیا میں اتنی تکلیفیں دی جاتی، کینچیوں سے کاٹا جاتا اور میں صبر کرتا. آج اس صبر کے سلے میں یہ جہاں بڑے بڑے دولت مند حسرتیں کریں گے، وہاں یہ غریب، وہاں یہ سفید پوش، وہاں یہ دنیا کا دھتکارا ہوا، وہاں یہ دنیا کے تانوں کا مارا ہوا، وہاں یہ لوگوں کی باتوں کا ستایا ہوا، وہاں یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، واہ مولا. اور میرا اللہ بندے سے معذرت کرے گا، کہے گا میرے بندے آج کے دن تجھے جو کچھ دیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا، آج کے دن اس کا مقصد صرف یہی تھا، اس کا مطلب صرف یہی تھا، صرف کہ تجھے یہ دنیا دینی ہے، یہ مال دینا ہے، یہ اعلیٰ چیزیں دینی ہے، یہ نعمتیں دینی ہے. دعائیں مانگتے رہے، یہ دعاؤں کا سیزن ہے، ساری عمر دعاؤں کا سیزن ہے، وقت ہے، ساری عمر دعاؤں کا وقت ہے، لیکن یہ دعاؤں کا سیزن اور موسم ہے. مانگتے رہے. اور اگر دعائیں تیری بظاہر کہتے ہیں قبول نہیں، وہ قبول ہے، امانت رکھی ہوئی ہے، وہ قبول ہے، امانت رکھی ہوئی ہے. سیلاب ہے سخت، کہتے ہیں 20-15 فٹ پانی تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مال والے، مغل والے، بڑے بڑے اقتدار والے اور بڑی بڑی رقبوں زمینوں مال والے سب فقیر ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں تسبیح خانے میں مرا تھا، مرشد میں کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، میں نے جان دی تھی. کہنے لگا بچا لیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا گھر، میرا کنبہ بچ جائے، میرا سب کچھ بچ جائے. کہنے لگے تیرا کنبہ سارا چھوڑ گیا ہے اس در کو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا معافی دے دیں، معاف کر دیں، بچا لیں، اللہ سے دعا کر دیں. کہنے لگا اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے فریاد کرتا ہوں، اللہ سے عرض کرتا ہوں اللہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گاؤں کو بچا لے. ان کا گھر بچا اور گھر کے ساتھ اور گھر بھی بچ گئے. وہ دعاؤں کی طاقت تھی اور وہ اس بندے کی تھی جس کو آخری وقت میں رب نے تسبیح نصیب کی تھی اور مرشد کے در پہ موت نصیب کی تھی. لمبی کہانی ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. کبھی بھی دعاؤں میں تاخیر نہ ہو، شک نہ ہو، کبھی نہ ہو. مانگے، پل پل مانگے، لمحہ لمحہ مانگے، تسبیح کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، سورۃ اخلاص کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، وتر کے ذریعے، نفل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے مانگے مانگے مانگے. مانگتے مانگتے اللہ نسلوں کے لیے بہت بڑا ذخیرہ بنائے گا. پھر پتہ نہیں کیسے حال آنے والے ہیں، آنے والے حالات کیسے ہوں گے. جتنی اب مہنگائی پوری دنیا میں ہے، کبھی نہ سوچی تھی، نہ کبھی گمان کیا تھا. اس سے بعد کیسا حال آئے گا. ان دعاؤں کے مانگنے والے، یہ اللہ کے نام پہ روزے رکھنے والے، یہ قربانیاں کرنے والے، یہ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سہنے والے، یہ تسبیح خانے میں جم کے بیٹھنے والے اور یہ پوری دنیا میں محنت، خدمت، مزدوریاں کر کے بھی عبادت، تسبیحاں کرنے والے،
اللہ ان کے نسلوں کو عزت کا لباس، سر پہ تاج، وقار کے لک میں شان و شوکت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ دعائیں پیچھا کرتی جائیں گی، کرتی جائیں گی، کرتی جائیں گی۔ ہاں، یہ یا مسبب الاسباب دعا ہے، یہ 3 تسبیحات دعا ہے، یہ سورت کوثر دعا ہے، یہ بیٹھ کے وظیفہ دعا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت دعا ہے، یہ فجر کے بعد یاسین دعا ہے، یہ اعمال دعا ہے، دعا ہے، یہ خدمت کسی کی کر دینا دعا ہے، یہ تسبیح خانے کا کھلانا پلانا، صفائی کرنا اور خدمت میں بڑھ بڑھ کے آگے بڑھنا دعا ہے، اور بہت بڑی دعا ہے۔ اس دعاؤں کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتے جائیں، بناتے جائیں۔ بے بسی کی کیفیت جب ہوگی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، وہاں رب غیب کے خزانے سے کوئی اسباب پیدا کرے گا، اسباب پیدا کرے گا۔ کراچی میں تھا، میرے پاس ایک نواب کا پڑپوتا آیا، میں فلاں نواب، میں نے سنا ہے اس کا پوتا ہوں یا پڑپوتا، آپ میرے گھر نہیں چلیں گے؟ میں نے کہا بھیا میں تو صبح آتا ہوں شام کو چلا جاتا ہوں لاہور میں، تیرے گھر کیسے چلوں گا؟ نہ میرے گھر چلے گا، ہم نواب تھے، ہم یوں تھے یوں تھے۔ میں اس کے گھر گیا، گلیوں میں جاتے 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 تنگ و تاریک گلیوں میں، یقین جانیے اتنا بڑا گھر تھا جس میں 4-5 چارپائیاں آ سکتی تھی، اور ایک کونے میں روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے۔ پورے گھر میں فاقہ تھا، پورے گھر میں غربت تھی، پورے گھر میں تنگ دستی تھی، پورا گھر خالی پڑا تھا۔ کہا دعا فرما دے۔ میں نے کہا واہ مولا توتی الملک من تشاء، جس کو ملک دے دے، جس کو زوال دے دے، جس کو عروج دے دے، جس کو کمال دے دے۔ جب آپ کے ساتھ دعاؤں کی طاقت ہوگی، اللہ نسلوں کو کھلائے گا، پلائے گا، کھلائے گا، پلائے گا۔ ہاں، اللہ نسلوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اور ایام 20 کے عمل چل رہے ہیں، اور رات کو فریادیوں کی طرح پھرنے والا اور سورۃ فاتحہ پڑھنے والا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چھپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ اللہ کو یہ چیز محبوب نہیں ہے۔ کیا میرا رب کیا میرا رب احسان فراموش ہے؟ جو میرا بندہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی، نعوذ باللہ وہ رب بے قدرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرا رب کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آؤ کوشش کرو، محنت کرو، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایام 20 چل رہے ہیں، ڈوب کے مانگنا چل رہا ہے، ڈوب کے رونا چل رہا ہے۔ 3 ہی تو راتیں ہیں، سارا سال ہوگا، پر رمضان کی راتیں رمضان کی راتیں۔ نہ مایوس ہوا کریں، نہ دل توڑا کریں، یہ مایوس کرے گا اندر کا کھوٹ، یہ نفس اور شیطان یہ توڑے گا۔ نہ مایوس ہوا کرے، نہ مایوس ہوا کرے، نہیں خوف نارے جہنم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ نہ مایوس ہوا کرے، اور انشاءاللہ زندگی کی کامیابیوں میں سفر دھرتے بڑھتے یہ سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو دعاؤں کا سفر جاری رکھیں گے، مایوس تو نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوشیاں دے، قبول کرے۔ 13 روزے پورے ہو گئے، 13 روزے پورے ہو گئے زندگی کے، پھر روزے کتنے ہیں یا نہیں ہے؟ صفائی کا خیال کریں۔ آئیں پھر بیٹھ کے وہ لفظ پڑھتے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری کوئی نجات مل جائے گی، ہمارے ساتھ کوئی کرم ہو جائے گا۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ساری زندگی نہ کھائیں، کوئی اچھا کمرہ مل جائے، فٹ پاتھ پہ نہ کھائیں، بیگ میرے کندھے پہ، اور بابا جی کے بیگ بھی میرے کندھے پہ، سامان میرے کندھے پہ، پیسے جیب میں، اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے روٹی چاول کھا رہے۔ آپ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تو کون ہے؟ تو کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں، ایک پل کے اندر تجھے میں فقیر بنا دوں، مفلس بنا دوں۔ اس نے مجھے جھڑکیاں دی، ایک شاپر اور دے دے۔ مولا کبھی منگتا ہونے سے بچا دو، وہ وقت نہ آ جائے
کہ میں منگتا بن جاؤں، در در کا بھکاری بن جاؤں. مجھے نہیں بھولے گا وہ لمحہ میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا اور کہا کہ میں دیتا ہوں، جس کو دے دوں، جس سے چھین لوں، جسے عطا کر دوں. درد سے پڑھیں گے مسبب الاسباب کے نام کو، غم سے پڑھیں گے، ڈوب کے پڑھیں گے، مانگ کے پڑھیں گے، بھکاری بن کے پڑھیں گے، فتنوں کو توڑنے کی نیت کریں گے. اور تسبیح خانہ اس کے دائیں بائیں کا وسیع حجویری محل میری نسلوں کا اس نظام کی نیت کر کے پڑھیں گے. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب یا مسبب الاسباب. یا مسبب الاسباب. یا مسبب الاسباب.
آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. یا اکرم من کل کریم ویا اعظم من کل عظیم. اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاک العاقبہ. اپنی رحمت سے سارے کام بنا دے، مشکلیں حل کر دے، ہدایت دے دے، اخلاص اخلاق دے دے، برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے. دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، دنیا آخرت کی بہتری کر دے، دنیا آخرت کے زوال سے بچا دے. مستر عوراتنا آمن رواتنا، اللہم مستر عوراتنا، کرم کر دے، رحم کر دے. آمین 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 برحمتک یا ارحم. انشاءاللہ آج رات آپ کی دوسری رات ہے. آج رات آپ کی دوسری رات ہے ایام 20 کی. کل بھی آپ نے رات کو بہت قیمتی بنایا، آج کی رات پھر اور قیمتی بنائیں، اور قیمتی بنائیں، اور قیمتی سے بھی قیمتی بنائیں. سوچیں راتیں کون سی، مسافر کون سے، پتہ نہیں کس مسافر کی فریاد سے سب کی قبول ہو جائے انشاءاللہ. قدردانی سے، قدردانی سے اور قدردانی سے. السلام علیکم.